کہ میں مشرک ہوں، میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہوں۔ ان بیچاروں کو ڈرایا گیا ہوتا ہے کہ اپنے کان اس طرف مت لگانا ورنہ ان کی طرح مشرک بن جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ یہ سچ ہے کہ وہ آپ کی گفتگو کے درمیان لقمہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر اپنے اندر کے خوف کی وجہ سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، مگر خیر یہ موضوع بہت ہی سادہ، آسان اور قابل فہم ہے۔ توریت شریف بیان کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی شباہت اور صورت پر تخلیق کیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کوئی مادی وجود نہیں ہے، اس کے ہماری طرح کان ناک نہیں ہوتے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر تخلیق کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس صلاحیت نطق، روح اور متاع علم ہے، اور یہی تثلیث ہے، یعنی متاع علم، صلاحیت نطق اور روح۔ انسان کے پاس ایک بدن بھی ہے، یعنی وہ جسم ہے جس کے پاس علم ہے، جس کی مدد سے وہ غور و فکر کرتا ہے۔ اس کے پاس روح ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے۔ گویا ایک ہی انسان تین چیزوں سے مرکب ہے۔ اس صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ناہید تین ہیں، ناہید ایک ہیں، مگر ان کا ایک جسمانی وجود ہے، ایک غور و فکر کرنے والا دماغ ہے جس کی وجہ سے وہ سوچتی اور سوالات پوچھتی ہیں، روح ہے جس کی مدد سے وہ زندہ ہے۔ اس ذی روح کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک جسمانی وجود ہو، ایک سوچنے والا دماغ ہو اور اسے زندہ رکھنے والی روح ہو۔ خدا کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ بالغ نظر سے سوچا جائے تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ خدا وجود رکھتا ہے۔ ہم صرف اس بات پر ایمان نہیں لا سکتے کہ وہ محض ایک خیال یا تصور ہے، اس کا کوئی وجود ہونا چاہیے۔ وہ کوئی مجرد یا قیاس پر مبنی خیال نہیں ہے۔ جیسا کہ گرامر کی روح سے لفظ امن ہے، آپ امن کے پاس جا کر اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا خدا تعالیٰ بھی اس لفظ امن کی طرح محض ایک خیال ہے؟ بالکل نہیں۔ خدا حقیقی وجود رکھتا ہے، وہ زندہ خدا الحی القیوم ہے۔ آسمان اور زمین اسی کے وجود سے معمور ہیں اور اسی وجودیت کو ہم باپ کہتے ہیں، کیونکہ نیست سے ہست یعنی وجود میں لانے کا منبع باپ ہی ہے۔ اس کا ایک روحانی مطلب ہے۔ جب ہم خدا باپ کہتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو وجود میں لانے والا خدا ہی ہے۔ وہ منبع ہے مگر خود سے ہے، اسے کوئی دوسرا وجود میں نہیں لایا۔ بالکل اسی طرح جس طرح کسی گھر میں باپ خاندان کے وجود کا منبع ہوتا ہے تو ہم اس تارے کی رعایت سے خدا کو باپ کہتے ہیں۔ اسی طرح خدا کے لیے لازمی ہے کہ وہ صاحب شعور بھی ہو، ورنہ وہ انسان جیسی عقل و شعور رکھنے والے مخلوق کیسے تخلیق کرتا؟ اسی شعور، علم یا کلام کو اصطلاحاتی زبان میں ہم بیٹا کہتے ہیں۔ ہم یہ اصطلاح کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اگر کوئی ساکت بیٹھا رہے، کلام نہ کرے، تو کیا کوئی دوسرا شخص اسے دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ وہ ذہین ہے یا کن ذہن؟ اس کے برعکس اگر وہ کلام کرے تو لوگ بآسانی بتا سکیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ بولنے والے کا کلام اس کے علم اور شعور کا مظہر ہوتا ہے۔ لفظ یا کلمہ دماغ کی نمائندگی کرتا ہے، اور اصطلاحاتی طور پر عربی زبان میں کلمے کو ہونٹ کی بیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اہل عرب کے محاورے کی روح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ہونٹ سے ایک بھی بیٹی نہ نکلی، یا اردو میں یوں کہہ لیجئے کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ پھوٹا۔ کیا یہ کفر ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اوپر والے ہونٹ نے نیچے والے ہونٹ سے شادی کی اور انہوں نے لفظ کو جنم دیا؟ بالکل نہیں، یہ محض ایک استعارہ ہے۔ فرض کیجئے کہ میں کسی کے بارے میں کہتا ہوں وہ شیر ہے، وہ شخص مجھے یہ الزام نہیں دے گا کہ میں نے اسے جانور کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ جانور ہے، میں یہ لفظ صرف ایک تشبیہ کے طور پر استعمال کر رہا ہوں، اور میرا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بہادر ہے، اس لیے میں اسے شیر سے تشبیہ دے رہا ہوں۔ اسی طرح سے جب ہم ہونٹ کی بیٹی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کلمہ یا بات جو ہونٹ سے جاری ہوئی۔ اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علم یا کلام وجودیت کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم وجودیت میں سے نکلا ہے۔ مسیحیت کی تثلیث میں لفظ بیٹا کا یہی مطلب ہے، اور میرا خیال نہیں کہ ہمیں روح القدس سے بھی کوئی مسئلہ ہو، کیونکہ روح القدس زندگی بخشنے والا روح ہے، اور یہ بالکل سادہ سی بات ہے کہ خدا اسی روح کی وجہ سے زندہ الحی القیوم ہے۔ بالکل، ابھی مجھے ایک بہت اہم سوال یاد آ گیا ہے۔ اکثر مسلمان بھائی یہ پوچھتے ہیں، آپ مسیحی یہ مانتے ہو کہ سیدنا مسیح سلام علینا خدا کا دماغ یا شعور ہیں اور وہ مجسم ہو کر دنیا میں تشریف لائے، تو کیا ان کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد خدا دماغ یا شعور کے بغیر رہ رہا تھا؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ خدا غیر مادی ہے، اس کا کوئی جسم نہیں، وہ لا انتہا ہے، وہ ایک روح ہے،
جو تمام موجودات کے اندر ہے۔ اگر کسی وقت وہ کسی خاص دنیا میں موجود ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری دنیایں اس کے وجود کی زوبائشوں سے خالی ہو جائیں گی۔ کیا آپ اس کی کچھ مزید وضاحت فرمائیں گے؟ یقیناً، لیکن ہم تثلیث کے موضوع سے دور نکل جائیں گے اور ہم عقیدہ تجسم کی طرف چلے جائیں گے۔ تاہم ہمیں اپنی گفتگو میں تھوڑا بہت اس موضوع پر بھی بات کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اہل اسلام اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ رات کے تیسرے پہر خدا عرش معلیٰ سے نچلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اگر وہ نچلے آسمان پر آ جاتا ہے تو پھر اس وقت عرش معلیٰ پر کون ہوتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس بات کو ہم لفظی طور پر سمجھیں تو یقیناً غلط ہی سمجھیں گے۔ ایک دوسری مثال سنیے، قرآن پاک خدا تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتا ہے، رحم فرمانے والا جو اپنے تخت پر براجمان ہے۔ براجمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی خدا عظیم ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ کرسی کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ لکڑی، سٹیل یا المونیم کی یا کسی اور چیز کی؟ وہ کتنی بڑی ہے؟ اسے یقیناً لا انتہا ہونا چاہیے۔ تاہم مسلمان لوگ اس بات کو اس طرح سے نہیں مانتے۔ تخت پر براجمان ہونے کا مطلب ان کے ہاں یہ ہے کہ اللہ حکمرانی کرتا ہے، ہر چیز اس کے قابو اور اختیار میں ہے۔ بس مجھے بھی اس بات کو لفظی طور پر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس بات کو اگر لفظی طور پر سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب خدا تعالیٰ اپنے تخت پر بیٹھا ہے تو اس وقت وہ دوسری جگہوں پر موجود نہیں ہوتا۔ کسی لمحے میں خدا تعالیٰ کا کسی ایک جگہ پر ہونا دوسری جگہوں پر اس کی غیر موجودگی ثابت نہیں کرتا۔ اسی طرح قرآن کی سورہ نمبر 24 کی آیت 35 میں فرمایا گیا ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو اور فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑک پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اس آیت کے مطابق روشنی کو ادھر ادھر پھیلنے سے روکا نہیں گیا، نہیں، یہ چمکتی ہے اور اس طرح سے زیادہ خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ زمین اور آسمانوں کا نور ہے یا اس کے اندر نور ہے، اور اس کے نور کو ایک طاق سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے اندر ایک دیا ہے، اور وہ دیا ایک فانوس میں ہے، اور وہ فانوس ایسا ہے جیسے کہ چمکتا ہوا ستارہ، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نور کو محدود کر دیا گیا ہے، بالکل بھی نہیں۔ فانوس کے شیشے سے گزر کر اس کا نور ہر ایک جگہ سرایت کر سکتا ہے۔ چنانچہ تجسیم یعنی خدا تعالیٰ کا ایک انسانی بدن کا جامہ پہن لینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ محدود ہو گیا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا تعالیٰ کا دماغ اس سے جدا کر کے رکھ دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ سیدنا مسیح ابن مریم کی صورت میں دنیا میں موجود تھا۔ دماغ کو، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، کہ کسی شخص کے کلام سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یقیناً پروگرام کا وقت کیونکہ بالکل ختم ہوا چاہتا ہے، اور ابھی کئی ایسے سوالات موجود ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہے، تاکہ بقول حضرت پولس ہم اپنے ناظرین کو نرم غذا فراہم کر سکیں۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ ہمیں ان چیزوں پر متفق ہو جانا چاہیے جو ہمارے درمیان مشترک ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ تمہارا خدا اور ہمارا خدا ایک ہی ہے، یہی ہمارے درمیان مشترک ہے۔ علامہ، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگر خدا تعالیٰ کی رضا ہوئی تو اگلی اقساط میں ہمیں مزید وقت ملے گا کہ ان نقاط کی اور تشریح بیان کریں۔ محترم ناظرین، ہمیں آپ کے سوالات کے جواب دے کر از حد خوشی ہوگی۔ از راہ کرم اپنے سوالات اور اپنے ذہن میں آنے والا ہر ابہام ہمیں لکھ کر بھیج دیجیے۔ ہمارا پتہ آپ کو اپنے اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ اگر آپ مطالعے کے لیے بائبل مقدس کا نسخہ حاصل کرنا چاہیں تو بھی ہمیں لکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اگلی دفعہ تک کے لیے خدا حافظ۔